बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आज नेशनल पार्टी के सरबराह मीर हासिल बज़िंजो वफात पा गए हैं। कैंसर के आर्जे में वो काफ़ी अरसे से मुब्तला थे। इस पर सबसे पहले हम आज बात करेंगे। उसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि पायलट ऑफिसर राशिद मनहास का आज 49वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। इस पर भी हम आज तफसीली बात करेंगे और इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि सिंध हुकूमत ने कराची में एक और ज़िला केमाड़ी को बना दिया है, जिससे सिंध में अजला की जो तादाद है वो 7 हो गई है और इससे शहर की सियासत में भी काफ़ी हलचल मच गई है। इस पर सजाद मीर साहब का तज्जिया लेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये तमाम मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत शामिल करेंगे। हमारे साथ रोज़ाना की तरह सजाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर सबसे पहले हम बात कर रहे थे मीर हासिल बज़िंजो जो इंतकाल कर गए हैं, क्या बहुत हमारे रिनाउंड वो पॉलिटिशियन थे, मुदब्बर थे। मुझे तो इससे पहले उनके वालिद याद आते हैं, गौस बख्श बज़िंजो, जो गवर्नर भी रहे बलूचिस्तान के। अताउल्लाह मैंगल उस वक्त वज़ीर आला थे और मरी के साथ भी इनका इत्तफाक था। वो भुट्टो साहब का ज़माना था और ये सब लोग नैब में शामिल थे। उस ज़माने में नैब में शामिल थे। वली खान इधर से थे और ये सब। वो एक बहुत एक ज़माना लगता था कि जैसे जमहूरियत लौट आई है। और गौस बख्श बज़िंजो अगरचे किसी बड़े कबीले के सरदार नहीं है, लेकिन वो ऐसे इनकलाबी शख्स थे कि तमाम लोग उनका एहतराम करते थे। अगरचे उनका ताल्लुक, उनका राब्ता जो था, वो जिस अदारे में मैंने काम किया है, यानी कि हारून हाउस में, उसके साथ इस तरह था कि यूसुफ हारून या शायद महमूद हारून ने जब अपनी एक इंश्योरेंस कंपनी बनाई थी, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भी थे वहाँ से और इधर से बज़िंजो साहब भी थे। तो लोग कहते थे कि ये किन लोगों को इकट्ठा कर दिया है, लेकिन वो जानते थे कि ये इनकलाबी लोग जो हैं बहुत डिवोटेड होते हैं, बहुत कमिटेड होते हैं, बहुत काम करते हैं। बज़िंजो साहब ने, गौस बख्श बज़िंजो साहब ने बहुत काम किया पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, जमहूरियत के नुक्ता नज़र से, कि वो भुट्टो के खिलाफ। भुट्टो साहब ने फिर उनकी हुकूमत तोड़ दी और उनकी जगह भुक्ती ने आके ले ली, अकबर भुक्ती ने। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद ये हासिल बज़िंजो थे, गोया उनकी सारी रवायात के वारिस बने और बहुत उम्दगी के साथ, बहुत अच्छाई के साथ इन्होंने मामले को लेकर आगे चले। अब नवाज शरीफ ज़ाहिर एक मुस्लिम लीगी शख्स, एक पंजाब का रहने वाला शख्स, एक अपना अंदाज, एक अपनी सोच जो वो रखते थे, उसके बावजूद भी दो लोगों से जिनके बारे में एक तरह का शायद तासुर ये पैदा हो सकता था कि शायद रैदी पसंद ना हो या क्या होगा, जिसमें एक अब्दुल समद अचकज़ई, ख़ास तौर पर महमूद खां अचकज़ई के महमूद खां अचकज़ई बल्कि अब्दुल समद, और दूसरे हासिल बज़िंजो थे। हासिल बज़िंजो जमहूरियत की खातिर और जमहूरियत के नाम पर हमेशा एक डटे रहे, असेंबली में भी, पार्लियामेंट भी, वज़ीर भी रहे। और सारी इन बातों के बावजूद इसको कोई शक नहीं है कि हमारी इनकलाबी जदोजहद के इस मुल्क में वो एक बड़ा नाम थे और उनका लॉस जो है वो यकीनी तौर पर हमारी जमहूरी तारीख को एक अरसे तक बर्दाश्त करना पड़ेगा और सहना पड़ेगा। उनका जानशीन कौन होता है, जानशीन से मेरी मुराद क्या है कि उनकी लेगेसी के लेके आगे चलने वाला कोई मौजूद है कि नहीं है। यकीनन मौजूद हैं जी, बेशुमार लोग हैं जो इनकलाब की राह पर चलते हैं, लेकिन वो हमेशा याद आते हैं। बिल्कुल सर, उनकी वफात पर बात करने के लिए सर हमें फारूक तारिक साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि जनरल सेक्रेटरी किसान राब्ता कमेटी। जी, किसान राब्ता कमेटी के ये बड़े एक्टिविस्ट हैं, ये कहा जाए अगर। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम सलाम। क्या आज इंतकाल हुआ बज़िंजो साहब का, क्या क्या आप कहेंगे उनके बारे में? हमारे लिए तो वो बहुत, जमहूरियत के लिए बहुत मोहतरम शख्स थे, वो भी, उनके वालिद गौस बख्श बज़िंजो भी, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तारीख में लोगों का बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप क्या कहेंगे जी? बिल्कुल, बहुत ही सोचनाक खबर थी। ये एक्सपेक्टेड तो थी क्योंकि कैंसर के वो पेशेंट थे। जी। लेकिन बज़िंजो साहब ने पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मिसालें कायम की हैं वो बहुत ही कम किसी और के हिस्से में आई हैं। उन्होंने कभी कोई गैर असूली बात नहीं की। वो पाकिस्तान में बाएं बाजू की सियासत का फरोग भी चाहते थे और हमेशा कहते थे कि जब तक यहाँ पे इंकलाब नहीं आएगा यहाँ पे काम नहीं चलेगा। और हासिल बज़िंजो साहब के साथ मुझे भी काफी दफा ट्रैवल में भी गैर मुल्कों में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का भी मौका मिला है। एक इंतहाई नफीस शख्स थे, सोबर थे, मॉडेस्ट थे, कोई एक भू नहीं थी किसी किस्म की। रिक्शे में बैठ जाना हमारे साथ
اور بالکل ایک عام انسان کی طرح وہ بہیو کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انکریج کرتے تھے ساتھیوں کو. تو ان کا جو چلے جانا پاکستان میں جو جمہوری سیاست ہے اور جو بائیں بازو کی سیاست ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہے. اور خاص طور پہ بلوچستان تو آج زیادہ غریب ہو گیا ہے حاصل بزنجو صاحب کی رحلت سے. ٹھیک بات ہے جی. ہم نے تو غوث بخش بزنجو صاحب کی سیاست بھی دیکھی جب وہ اس ملک میں کام کرتے تھے, جب وہ سب لوگ جو نیب میں اکٹھے تھے, پھر خیر سب بکھر گئے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت جمہوری سیاست کی, انقلابی سیاست کی, لیفٹ کی سیاست کی, لیکن لیفٹ کی ایسی سیاست نہیں جس میں ملک کے دوسرے لوگ جو ہیں ان کو کنڈیم کریں یا ان کو پسند نہیں. وہ پازیٹیوٹی کی بات کرتے تھے ہمیشہ اور سیدھی بات کر دیتے تھے. جی جیسے سینٹ کا الیکشن وہ جیتنے والے تھے چیئرمین شپ کا, انہیں ہرا دیا گیا اور پھر انہوں نے سیدھے تبصرے بھی کیے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھر جب ان کے خلاف گجرانوالہ میں کوئی مقدمہ درج کرایا تو انہوں نے کہا صرف مجھے پنجاب کی جیل میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا, میں 18 سال جیلوں میں رہا ہوں اور مجھے خوشی ہوگی اگر پنجاب کی ایک جیل گجرانوالہ والے بھی مجھے جیل میں ڈال دیں. تو وہ نڈر سیاستدان, سیدھی بات, اصولی بات, واضح بات کرنے کے عادی تھے. چھپ چھپا کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے وہ عادی نہیں تھے, وہ سیدھی بات کرتے تھے, اسٹریٹ فارورڈ تھے. بالکل درست بات جی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہماری لوگوں کی یاد دہانی کرائی. جتنے وہ اہم آدمی تھے وہ بھی اور ان کے والد بھی یقیناً قوم انہیں یاد رکھے گی. تھینک یو, بہت شکریہ جی. جی سر, دوسرے موضوع پہ بات کر لیتے. سر, پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا 49واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے, ان کے یوم شہادت پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ راشد منہاس ہمارے ایئر فورس کے واحد نشان حیدر ہیں جی, اور ان کو نشان حیدر جنگ شروع ہونے سے پہلے ملا تھا, قطر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے. اور ان کے قربانی سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ ہماری فوج کے اندر یا مسلح افواج کے اندر ایک عنصر ایسا بھی ہے جو علیحدگی چاہتا ہے. یہ ہمارے ہاں تصور نہیں تھا. وہ ایک بنگالی ان کا انسٹرکٹر تھا. ہماری فوج میں تو اس کا خیال نہیں کیا جاتا کہ بندہ پنجاب کا ہے, کہ بنگال کا ہے, کہ خیبر پختونخوا کا ہے, کہ سندھ کا ہے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ ایک اچھا پائلٹ تھا. ہمارا سب سے ریناؤنڈ پائلٹ ایم عالم بھی بنگالی تھا, لیکن کیا محب وطن پاکستانی تھا کہ آخری دم تک یہاں رہا اور ایک میس میں اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی. تو وہاں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ راشد منہاس جب ابھی 71 کی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ ان کے نشان حیدر کا اناؤنس ہوا, اور اس سے پتہ چلا کہ وہ بنگالی پائلٹ جو ان کا انسٹرکٹر تھا, انہوں نے جب یہ طیارہ لے کے نکل رہے تھے سولو فلائٹ پہ, انہوں نے روکا اور اس میں بیٹھ گئے اور کہا کہ ایک مسئلہ ہے. ظاہر استاد تھا, سینئر تھا, انسٹرکٹر تھا, انہیں شک بھی نہیں پڑا. اور اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ شخص جو ہے نا جہاز کو انڈیا میں لے جانا چاہتا ہے. وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے. کراچی سے وہ انڈیا جائے گا, وہاں سے ہنگامہ ہوگا, پراپوگنڈا ہوگا, اور وہاں سے وہ بنگلہ دیش بننے والا جو بنگلہ دیش تھا مشرقی پاکستان, وہاں چلا جائے گا. انہیں جب اندازہ ہوا تو انہوں نے میسج بھی دے دیا اور فوری طور پر ان کو انسٹرکشن ملی تھی کہ کسی صورت بھی آپ نے انڈیا نہیں جانے دینا. تو انہوں نے جہاز کا رخ جو تھا, نوجوان پائلٹ آفیسر تھے ابھی, وہ زمین کی طرف کرنے کی کوشش کی اور جہاز کو زمین سے ٹکرا دیا. خود بھی شہید ہو گئے اور اس شخص کو بھی جہنم واصل کیا. اور نتیجے کے طور پر پھر اس قربانی کے نتیجے کے طور پر کہ اس نے جان کھیل کر اپنے اثاثے کے دفاع کیا ہے اور بہت قربانی دی ہے, انہیں نشان حیدر دیا گیا. اور آج بھی ایئر فورس کا وہ واحد نشان حیدر ہے جو ان کو ملا ہوا ہے, اور ایئر فورس ان پہ فخر بھی کرتی ہے. اور کراچی میں ان کا مزار بھی ہے, دیکھا ہے میں نے, ایک جگہ قبر ہے کہ وہ سادگی کے ساتھ جس طرح دفن کرتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو. اللہ ہمیں ایسے ہی شہیدوں کی سائے میں رکھنا اور ان کی پناہ میں رکھنا جن سے ہماری تاریخ بنتی ہے. جی سر, اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. سر, سندھ حکومت نے کراچی میں ایک اور ضلع بنا دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ضلع بنانے سے کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اگر میں کراچی میں پہلے ضلع تھا ہی کوئی نہیں. جیسے لاہور ایک ضلع ہے, کراچی بھی ایک ضلع تھا. پھر انہوں نے جب مالک بنتے تو خیال ہوا کہ کراچی کو 3 ضلعوں میں بانٹ دیا جائے. وہ بانٹ دیا گیا. پھر کسی کا خیال ہوا کہ جو ایک کاٹ کے نا ایک چوتھا ضلع بنایا جائے, جس کی اہمیت یہ تھی کہ اس میں زیادہ شاید سندھی آبادی ہوتی.
پھر 5واں ضلع بنا، ملیر کو ضلع بن گیا. ملیر کے خیال تھا کہ ان کی ایک اور طرح کا ایک ڈیموگرافی ہے، اس کو بنایا گیا. اور اب یہ جو 7واں ضلع بنایا گیا ہے، یہ تو کراچی جیسے پھیلے ہوئے شہر کو، ویسے ٹھیک ہے پھیلا ہوا شہر ہے، بانٹنے کے مترادف ہے. کماڑی کے علاقے کو الگ کر دیا گیا ہے اور بلدیہ ٹاؤن اور اس کے ساتھ سائٹ کا علاقہ جو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے، تو ایک الگ ضلع بنا دیا گیا، جس پہ بہت لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے. اصل میں کراچی کا جو بندوبست صوبائی حکومت کر رہی ہے وہ اپنے انداز سے کر رہی ہے. مشرف کے زمانے میں جو بندوبست ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کاسموپولیٹن کارپوریشنیں جو تھیں، ایک لاہور میں بھی تھی اور کراچی میں بھی تھی. کراچی کی کاسموپولیٹن کارپوریشن جو تھی وہ ایک یونٹ تھا، اور اس کے اندر ہمارے ہاں چونکہ ٹاؤن کمیٹی کا کانسیپٹ بھی تھا اور ہمارے ہاں ڈسٹرکٹ کا بھی، تو کراچی کو 18 ٹاؤنز میں بانٹ دیا گیا تھا. وہ ڈسٹرکٹ ختم کر کے 18 ٹاؤنز میں بانٹ دیا گیا تھا. اب وہ اس کی جو ایک مرکزیت تھی KMC کی، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی، وہ قائم رہتی تھی. ہم نے کیا کہ جس طرح ہر دیہاتوں میں ہر جگہ ضلع ہوتے ہیں، ہم نے کراچی کو ضلعوں میں بانٹ دیا. دوبارہ 6 تھے، اب 7 کر دیے. اچھا، اور وہ جو ان کی DMCs ہے، یعنی کہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کمیٹیاں ہیں، ان کو سارے کہا جی ہم نے تو ان کو اختیارات دے دی ہے. اب کراچی ایسا شہر ہے کہ گجر نالہ ایک سے ڈسٹرکٹ سے گزر کے دوسرے سے تیسرے پہ چلتا ہے. سب کی الگ الگ ذمہ داریاں بتا دیتے ہیں یہ لوگ، اپنے یہ جو نیا قانون بنایا، اور جو ایک مرکزیت تھی کراچی کی وہ ٹوٹ گئی. اس مرکزیت کو مزید نقصان پہنچنے کی وجہ سے وہاں کے بہت سے لوگ ناراض ہیں. مصطفیٰ کمال ناراض ہیں. آج عبدالستار فاروق بھی آئے تھے. آج وہ جتنے لوگ ہیں کراچی میں اس مسئلے پر جو بانٹا گیا ہے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ تک کر رہے ہیں کہ یہ آئین کے ساتھ بہودگی ہے. اور نام آپ آئین کا لے رہے ہیں کہ صوبے کو اختیار ہے کہ ضلع انتظامی زیادہ کر سکتا ہے، تو آپ کر رہے ہیں. صرف ضلع زیادہ کرنے کا شوق آپ کو کراچی میں ہے؟ باقی پورا سندھ پڑا ہوا دور دراز کا علاقہ، لوگ لاڑکانہ سے سکھر سے جانے کے کہاں سے آتے ہیں اپنے مسائل حل کے لیے، اس کا نہیں پڑا ہوا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسائل قریب ہی اپنے گھر کے قریب حل کرنا ہے تو پھر سندھ کو الگ کر دو، کراچی کو الگ کر دو. سر مصطفیٰ کمال کا ہمارے پاس ساؤٹ ہے، وہ سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. اے ایوان میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں، تمہاری ذمہ داری ہے. جس ملک کو دفاع کرنے کا تم نے اوت اٹھایا ہے، اس ملک کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں ملک کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں ملک کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں آج آپ وہ بیج بو رہے ہیں جس سے وہ نفرت جنم لے رہی ہے، لے چکی ہے، لے گی، کہ جس کو آپ پھر آپریشن کرو گے 35 سالوں تک، پھر فوج کو بلاؤ گے یہاں پر، پھر لوگوں کو خلاف کھڑا کرو گے، پھر رینجر سے لوگوں کو یہاں پر آپریشن کرواؤ گے. تم یہ بیج بو ہی کیوں رہے ہو نفرت کا؟ پھر پاکستان کے اربوں روپے خرچ کرو گے لوگوں اس آپریشن میں، تو یہ اس نفرت کے بیج کو بو ہی کیوں رہے ہو؟ تو میں حکمرانوں کو بھی آواز لگاتا ہوں. میں آپ کو پہلے سے کہتا چلا آیا ہوں کہ دیکھو، یہ جو صوبائی خود مختاری کے نام پر صوبوں کو اختیارات ملے ہیں، یہ صوبوں کو نہیں ملے، یہ ایک صوبے کے لوگوں کو نہیں ملے. کوئی فرق نہیں پڑا صوبے کے لوگوں کو 18ویں ترمیم سے. یہ وزیر اعلیٰ کو ملے اختیارات. اس نے اپنے پاس سارے وزراء اعلیٰ اس وقت کا پاکستان کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑے عامر بنے ہوئے ہیں، 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ. اور سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب اس معاملے میں ان سارے وزراء اعلیٰ سے 2 قدم. جی سر، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں آغا مسعود حسین سابق وزیر اطلاعات انہوں نے جوائن کیا. جی، آغا مسعود حسین ہمارے صاحب دوست بھی ہیں، وزیر اطلاعات رہے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن بہت اچھے جرنلسٹ بھی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، قانون نویس ہیں اور دانشور ہیں، یقیناً ان کی رائے ہوتی ہے. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. آغا صاحب، کیا یہ کباڑی کا ڈسٹرکٹ بنا لیا آپ نے، کیا کریں گے وہاں جا کے؟ کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے، میں آپ کی خدمت یاد کروں کہ جو صوبائی حکومت ہے سندھ کی، یہ لسانیت پر اتر آئی ہے، اور یہ ہے کہ ان کے عزائم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ انہوں نے جو پیماڑی کا صوبہ بنایا ہے، یہ 7واں صوبہ بنایا ہے. ابھی کیبنٹ میں باقاعدہ اس کی منظوری بھی لے لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں 2-3 دن کے بعد یہ اسمبلی میں لائیں گے، اور کیونکہ اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے
تو یہ پاس بھی ہو جائے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ 5.5 لاکھ کی آبادی ہے, تو اس میں شیرشاہ بھی آتا ہے, کیماڑی بھی آتا ہے, اس کے اندر شیح جناح کالونی کچھ حصے بھی آتے ہیں, اور مکس پاپولیشن ہے. اس میں اہل پنجاب کے بھی لوگ ہیں, اس میں پٹھان بھی ہیں, اور کچھی بھی ہیں, زیادہ تر کچھی ہیں, اور اس طریقے سے یہ آبادی ہے. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میئر لانے کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے نا, یہ اس قسم کی جو ہے نا صورتحال اختیار کر رہی ہے, جس کو کہ کراچی کے عوام مسترد کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے لسانیت بڑھے گی, اور جو تعلقات میں, جو باہمی تعلقات میں گرم جوشی کسی زمانے میں تھی, وہ اب معدوم ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2001 میں مشرف صاحب کا جو بلدیاتی نظام تھا, جس میں کراچی 18 ٹاؤن میں, جس زمانے میں آپ بھی یہاں تشریف رکھتے تھے, 18 ٹاؤن میں تقسیم تھا. اس 18 ٹاؤن کے تحت بہت خوشگوار تعلقات تھے, بڑے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے تھے, لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے, یہاں تک کہ لوگوں کی دہلیز پہ جا کے ان کے کام ہو رہے تھے. اور یہ جو کیماڑی ٹاؤن بنا, ایک ڈسٹرکٹ بن رہا ہے, یہ بھی ٹاؤن کا حصہ تھا, 18 ٹاؤن کا حصہ تھا. تو اب اس کو یہ ڈسٹرکٹ بنا, جی ہاں, 18 ٹاؤن کا یہ ایک حصہ تھا. اور یہ قادر پٹیل جو ہے یہ کچھی ہے, اور اس نے ابھی حال ہی میں کسی دوست سے کہا کہ تم دیکھنا گزاری میرے کہنے سے ایک ڈسٹرکٹ بنائیں گے 7واں, جس میں میری پوزیشن زیادہ مضبوط ہوگی, کیونکہ ڈومینیٹنگ پاپولیشن جو ہے وہ کچھیوں کی ہے, پٹھانوں کے بعد کچھی, کے بعد اہل پنجاب کے. تو یہ صورتحال ہے, اور اس کو لسانی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اتحاد کے لیے, اور کراچی کی جو بھی صورتحال ہے اس کی بہتری کی طرف جو فیڈرل گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, اس کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہوگی, اور لسانیت اتنی زیادہ پھیلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کراچی کو آئندہ چند دنوں میں بڑے خطرات سے دو چار ہوتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں. ٹھیک بات ہے آپ کی. جب 18 ٹاؤن تھے تو کے ایم سی کی مرکزیت قائم تھی, لیکن جب ڈسٹرکٹ بننے شروع ہوئے ہیں, مرکزیت ختم ہو گئی, آپ نے سب کچھ بانٹ دیا ہے, تو بڑا مشکل ہے. گجر ناگا تو کئی جگہ جاتا ہے. دیکھیے, آپ ایک باخبر صحافی ہونے کے علاوہ بہت اچھے آپ قلمکار ہیں. دیکھیے, وہاں پر ایک اتحاد قائم تھا, مرکزیت قائم تھی, اور لوگ یعنی اتنے زیادہ خوش تھے, ان کے مسائل جو تھے نا ان کی دہلیز پر حل ہو رہے تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک ایسا سسٹم لے کر آئے ہیں جس کے اندر وہ جو ڈیولیوشن آف پاور ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا. 140 جو کنسیپٹ تھا کانسٹیٹیوشن میں وہ ختم ہو گیا. اب اس کی جگہ بیوروکریسی نے لے لی ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کراچی کی آبادی اگر 2.5 کروڑ بھی ہے, تو اس میں تقریباً ایک بھی کمشنر کا اردو بولنے والا نہیں ہے, نہ پنجاب کا بولنے والا ہے. تو آپ مجھے اندازہ لگائیے کہ ان کی یہ جو سوچ ہے, یہ جو کہتے ہیں نا کہ 18ویں ترمیم کے سلسلے میں جو ہے ہم پہ دباؤ ڈالا رہے. نہیں, 18ویں ترمیم تو 6 نکات پروگرام سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آپ کنور دلشاد کے اور میرے پروگرام دیکھ لیجئے, 6 پروگرام ہوئے تھے ARI پہ, اور ہم نے اسی موضوع پر پروگرام کیے تھے. اور جس زمانے میں ثاقب نصاب صاحب چیف جسٹس تھے, تو انہوں نے رضا ربانی سے پوچھا تھا کہ رضا ربانی یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے جو 18ویں ترمیم پیش کی ہے, کیا آپ نے منظور کرایا ہے اسمبلی سے؟ کہنے لگے نو سر. تو انہوں نے کہا آپ جا کے منظور کرائیے, اس کے بعد میرے پاس آئیے. تو آپ اندازہ لگائیے اتنی بڑی دھاندلیاں یہ لوگ کر رہے ہیں, اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ سب جو ہے نا یہ کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں, اور آپ یقین کیجئے, میں آپ سے بڑے وصوف سے کہہ رہا ہوں کہ بیرونی ممالک کا ہاتھ اس کے اندر ہے. ٹھیک بات ہے. بہت عمدہ تجزیہ کیا آپ نے, بہت کلیئرٹی کے ساتھ بات کو واضح کیا. بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا, بہت مہربانی آپ کی. آغا صاحب نے کتنی ایک کلیئرٹی کے ساتھ, آخر دانشور لکھنے والے بھی ہیں, وزیر تو وہ رہی ہیں, لیکن اس لحاظ سے انہوں نے پورا کراچی کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بہت ہی ایک معنی خیز ہے, اس کو ہم دیکھنا چاہیے. سر, یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر مملکت نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی. اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد. ان کو ویلکم کیا, کوئی اپوزیشن, کوئی حکومت, کسی سیاستدان نے اس کے خلاف بات نہیں کی. یہ آپ نے اپنا دل بڑا کیا, اور وہ دنیا کی وہ طاقتیں جو ہمیں ہیومن رائٹس پر نصیحت پسندی کا مقابلہ کیا. اور اس کی اہمیت جب بڑھ جاتی ہے جب آپ اپنے قریبی ملک میں مشرقی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں انتہا پسندی اب جنم پا رہی ہے. تو اگر یہ مشترکہ انداز سے پاکستان کی خاطر جو پاکستان کے معاملات ہیں اس میں قانون سازی کریں تو بہت ہی اچھا ہوگا. تو پارلیمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ سب لوگ ایک پیج پر ہیں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے ادارے
अफवाज पाकिस्तान, जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द मीडिया एक पेज पर हैं। कहां कि हम सब ये चाहते हैं कानूनी, माशी, माशरती इंसाफ हो, सब एक ही डायरेक्शन में। हम सब ये चाहते हैं कि करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये एक पेज हुआ। हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो रुकावट आए हम उसको उबूर करें, ये एक पेज हुआ। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान के सारे इदारे एक पेज पर हैं। जी सर, पार्लियामेंट से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मामलात में सारे इदारे एक पेज पर हैं। असल में आरिफ अलवी साहब बहुत समझदार आदमी हैं, एक सियासी वर्कर शुरू से रहे हैं, डेंटिस्ट तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनके वालिद जो थे वो भी इस तरह एक्टिविस्ट थे। वो शराब नोशी की दुकानें उन्होंने बंद कराई थी और कैंपेन चलाई थी, शायद जमात के रुकन भी थे, जमात इस्लामी के। लेकिन इसके साथ भी वो बहुत मादर मिल्लत के या नेहरू ख़ानदान में किसी के ये डेंटिस्ट भी रहे हैं। बहुत मज़े के आदमी थे, एक दो बार मैंने सफ़र किया उनके साथ। आरिफ अलवी के साथ तो खैर खासा हमारा इंटरेक्शन था, रहा कई हवालों से। अब ये एक पॉलिटिकल आदमी जो है वो सदारत की जकड़बंदियों में जकड़ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो कोशिश करते हैं अपनी बात कहने की, और वो कोशिश ये भी करते हैं कि वो जो इल्ज़ाम लगता है आमतौर पर पर्ची से बोलते हैं, ये ना बोलें जैसे इमरान बोलते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस पर आदमी सोचता है। अपोजिशन ने बाइकाट किया तो वो बाइकाट उनका ये एक ट्रेडिशन बन गई है हमारे यहाँ। ये ज़ियाउल हक तो तकरीर कर लेते थे, उसके बाद ये गुलाम मुस्तफ़ा खां के ज़माने से गो बाबा गो की एक नारे रखने शुरू हुए और लोग जाते थे। और कम हुआ है कि सदर की तकरीर जो है ना वो एहतमाम के साथ जब कुछ सुनी गई हो। मुशर्रफ के ज़माने में भी शोर पड़ता था और चलता था। लेकिन एक बात यह है कि सदर की तकरीर चूँकि आइन का तकाजा है, इसलिए चाहिए तो ये कि अपोजिशन को भी वो गौर से सुने। लेकिन जब वो गौर से तकरीर सुनेंगे तो फिर अब उसमें एक बहस और चल गई है, यानी कि ये बहस चल गई है कि जो सदर तकरीर करेगा वही तकरीर होगी जो हुकूमत के बिहा पे वो कर रहा है। गोया तकरीर हुकूमत ने उसे दी होगी, अप्रूव की होगी और वो कर रहा होगा। अगरचे ये पार्टी के रुकन रहे हैं, चूँकि यानी अब तो पार्टी में नहीं है क्योंकि सदर तो किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन जब इनको पार्टी की तकरीर करनी पड़ती है तो ज़रा मुश्किल लगता है कैसे की जाए, क्यों की जाए और क्या अंदाज़ा किया जाए। ऐसी सूरत इनकी थी जिसमें इन्होंने बताया कि हम पाकिस्तान उस पॉइंट पे पहुंच गया है जहां हम तरक्की की रास्ते पे खोलने वाले हैं। बहुत सी बातें जो शायद लोग अभी सुनना नहीं चाहते, और लेकिन वॉकआउट तो वैसे ही एक रवायत है, वो तो किया ही है, और वॉकआउट करने वालों ने बाहर आके फिर जी उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं पहले, फिर इसकी तरफ आते हैं। ने उन नौजवानों के सवाल का जवाब दिया जो आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले खड़े होकर ये सवाल कर रहे हैं कि वो 1 करोड़ नौकरियां का जो वादा किया गया था वो कब पूरा होगा। 2 साल गुजरने के बाद वो 50 लाख घरों का वादा कहां गया। जो महंगाई को कंट्रोल करना चाहते थे, जो गरीब के चूल्हे जो है वो जलाना चाहते थे, वो महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही। आम आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी से लाचार हो चुका है, 2 वक्त की रोटी से। मुझे ये बताएं क्या सदर मुमलकत जो पूरे पाकिस्तान के सदर जिनका एक आईनी ओहदा है, उन्होंने अगर आकर तहरीक इंसाफ के कारकुन की तरह हाँ में हाँ मिलानी है तो वो कोई सदर मुमलकत का खिताब नहीं है। इस वक्त मईशत और तबाही का जश्न मनाया जा रहा है 2 साला, और हर तरफ जो है लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इश्तिहार लगाए जा रहे हैं। मुल्क जो है इनसे 2 साल में संभालना तो बहुत दूर, ये माइक्रो और मैक्रो हर सतह के ऊपर मुल्क को तबाही की तरफ लेके हैं। इनके पास इस वक्त कोई ना हुकूमत का जवाब है, और इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जो है वो को मुतहदा लाए अमल अशूरे के बाद जो है उसका ऐलान करेगी। जी सर, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये हुकूमत मुल्क को हर सतह पर तबाही की तरफ लेकर जा रही है। असल में परवेज अशरफ साहब ने भी पीपल्स पार्टी की तरफ से और इन्होंने नून लीग की तरफ से वही पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं।
ان کے رابطے بھی ہوئے ہیں, فضل الرحمان سے ہوئے تھے, اب بلاول سے بھی ہوئے ہیں. انہوں نے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈالا ہوا تھا کہ مجھے مفرور قرار دیا گیا ہے اور میں تو ضمانت پہ ہوں. ہائی کورٹ نے بڑے سنجیدہ قسم کے سوالات اٹھا دیے. اب ان سوالات کے بعد آج انہوں نے ایک ٹیکٹکس یہ کیا کہ وہ کیس وڈرا کر دیا. چنانچہ فیصلہ ان کو یہ کرنا پڑا عدالت کو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یعنی کہ درخواست مسترد کی جاتی ہے. یہ ٹیکنیکل بحثیں جو وہاں ہو رہی ہیں یہ سب بتاتی ہیں کہ شاید نواز شریف اب پالیٹکس میں ایکٹیولی حصہ لینا چاہتے ہیں. بالکل. اگر یہ صورتحال ہوگی تو یقینی طور پر لوگ اس منظر کے بھی منتظر ہیں کہ کب وہ دن آتا ہے, کب وہ سورج طلوع ہوتا ہے, جب وہ اپنے پرانے محبوب لیڈر کو ایکٹیو ہوتا ہوا دیکھیں گے. سر اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں سینئر تجزیہ کار مظہر برلاس صاحب نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. جی مظہر برلاس صاحب بہت ہمارے ذمہ دار قسم کے تجزیہ نگار ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم مظہر برلاس صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میر صاحب کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں. کیا حالات ہیں جی؟ اب وہ اپوزیشن تو ایز یوزول واک آؤٹ کرتی ہے اور کوئی نئی بات نہیں. جی جی میں آپ کو میر صاحب آپ کو تو ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے. جی جی یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں. غلام اسحاق خان جب غلام اسحاق صدر خان تھے بالکل ٹھیک تو بات. بے نظیر نے نعرہ لگایا تھا گو بابا گو. جی جی پھر اس کے بعد گو لگاری گو ہوا, پھر گو مشرف گو ہوا. تو ہر دور میں ہی ہر دور کی اپوزیشن اسی طرح واک آؤٹ کرتی ہے اور صدر مملکت خطاب کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں شاید سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا لوگوں میں. کوئی بھی پارٹی ہو اپوزیشن میں اس کو سننا چاہیے. آپ کا صدر ایک مرتبہ خطاب کر رہا ہے اور وہ آپ کی ریاست کا سربراہ ہے, آپ کو سننا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے. اور اس کی تقریر کے بعد آپ نے جب سیشن ہوگا تو اس پہ بحث بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تماشا ایک عرصے سے پاکستان میں لگا ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی صدر ہو, کوئی بھی اپوزیشن ہو. یہ ایک زمانے میں یہ تھا کہ جب ضیاء الحق تقریر آغاز کیا تھا تو جنیجو نے یہ بات شروع کی تھی کہ صدر کو وہی تقریر کرنی ہے جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہو. شاید لکھی ہوئی تقریر بھی بھیج دی تھی جو ضیاء الحق نے نہیں کی تھی. تو یہ ہم اس معاملے میں صدر کو انڈیپینڈنس نہ دے کہ ذرا وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتے ہیں, حکومت پر بھی اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو گفتگو کر لیں. پیر صاحب اصل میں ہمارا جو سسٹم ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے. آپ کو اندازہ ہے, آپ کو علم ہے کہ یہاں تک بات ہوتی ہے کہ جب صدر مملکت طاقتور ہوتا ہے تو سارے لوگ ایوان صدر کا طواف کرتے ہیں. جب وزیر اعظم ہاؤس طاقتور ہوتا ہے تو سارے لوگ وزیر اعظم ہاؤس کا طواف کرتے ہیں. اب اسی صدی میں آپ دیکھیے کہ آغاز میں جنرل پرویز مشرف صدر تھا تو سارے ادھر طواف کرتے تھے, وزیر اعظم کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صدر بن گئے تو اس وقت بھی سارا لوگوں کا طواف کا چکر ایوان صدر کی طرف تھا. پھر اس کے بعد جب میاں نواز شریف بنتے ہیں صدر تو پھر وزیر اعظم کی ہاؤس کی طرف لوگوں کا رخ ہو جاتا ہے. اور اب عمران خان کا وزیر اعظم ہے تو اب بھی لوگوں کا رجحان تو آپ کا زیادہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف ہے. ٹھیک بات ہے. ہاں اس طرح ہوتا ہے. یہ عجیب و غریب سسٹم بن گیا ہمارے یہاں جی. جدھر طاقت ادھر سب لوگ جی, یہی لگتا ہے. ادھر سب لوگ عہدوں کا نہیں جی. ایمان کو بیان کیا جاتا ہے. بہت شکریہ مظہر برلاس صاحب آپ کا. بہت ہم نے مختصر سی بات آپ سے کی لیکن بہت آپ نے کمپیکٹ بات کر کے بڑی جامعیت کے ساتھ اس کا اظہار کر دیا. یہی صورتحال ہے ہمارے یہاں. جو شروع ہوا ہے کہ گو بابا گو سے وہ پھر گو لگاری گو مشرف گو وغیرہ وہ چلتا جا رہا تھا اور وہ رسم کو زیادہ اچھی نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے. جی سر یہاں پہ بریک لینی ہے مجھے, لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ کرکٹ کی دنیا میں نئے نئے واقعات سامنے آتے ہیں. اس میں سلیم ملک نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں راشد لطیف پر. سجاد میر صاحب کو اس پر تجزیہ لیتے ہیں کہ یہ اصل میں ایکچوئل میں واقعہ کیا ہے, لیکن اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। सर, सलीम मलिक ने इल्जामात लगाए हैं राशिद लतीफ पर, क्या मामला है ये? अच्छा, इस स्टोरी का इंतखाब अच्छा किया आपने कर लिया। ये बहुत एक दिलचस्प स्टोरी है। हमारी क्रिकेट की दुनिया जो है, यह खेलों की दुनिया नहीं रही। ये एक लंबे अरसे से कभी कभी शोबिज़ की दुनिया बन जाती थी। ख़ास तौर पर जब हम इंडिया जाते थे तो हमारे बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स के हवाले से मशहूर होता था कि वो वहाँ की बम्बे की दुनिया में किस तरह खो जाते हैं और क्या क्या बातें होती हैं। लोगों को ज़बानी टिप्स याद थे और इस पर फख्र करते थे हमारे लोग कि फ़लाँ के साथ बड़ी दोस्ती ताल्लुकात है। वो शोबिज़ की दुनिया है, वहाँ यही कुछ चलता है और हमारे खिलाड़ी भी वो शोबिज़ का हिस्सा बन गए थे जो वहाँ की दुनिया थी। उसके बाद ये बात चलती रही और उससे पता चला कि इसमें तो बहुत बड़ा जुआ होता है, ये तो चीज़ ही जुए की है। और फिर किसी ने ट्रेस आउट किया कि क्रिकेट तो शुरू ही गोया इसीलिए हुई थी और उनके यहाँ तो जुआ कोई जुर्म होता नहीं है। अच्छा, आखिर इस पर पाबंदी लगी। जब पाबंदी लगी तो हमारे बहुत से लोग जो काबू भी आए, बहुत से लोगों के बारे में अब इल्ज़ाम, इसमें बेचारा सलीम मलिक मारा गया। सलीम मलिक के बारे में जब ये कहानी सामने आई, अताउर रहमान और सलीम मलिक को जो सजा सुना दी गई और बाकी बेशुमार लोग बच गए। यानी जो रिपोर्ट मौजूद है जस्टिस कजूम की, जिसकी भी, उसको अगर प्रूव किया जाए तो आपको मालूम होगा कि इल्जाम तो बहुतों पे थे। बिल्कुल। और मैं नाम नहीं लेना चाहता और पंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहता। वो ऐसी इल्जामात नहीं है कि चंद लोगों को मालूम हो। मेरे जैसे आदमी को जो स्पोर्ट्स के साथ इस पॉलिटिक्स की हद तक दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पर देखता है, कम से कम मैं 3 स्पोर्ट्स को बहुत गौर से देखता हूँ। एक तो क्रिकेट, एक हॉकी और एक स्क्वाश। इन खेलों को मैंने यानी जिस तरह, लेकिन मैं उनके जो स्कैंडल्स हैं उसका मुझे नहीं पता होता। अब ये हुआ ये कि जहाँ जगह जगह जी इन्होंने पैसे बनाए, इन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए फला जो कमेंटेटर गया था वो भी इसी का था। उसने कहा ये जो हमारा सफीर था उस वक्त इस मुल्क में वो भी ये काम करता था। किसी ने कहा ये जो हमारा मैनेजर गया था वो भी वही था। मारे गए 2 प्लेयर या 3 प्लेयर। अच्छा, ये काम भी होता रहा। अब इस पे और बहुत सी बातें हैं, बड़े बड़े नाम है, मैं नाम ले नहीं रहा, एहतियातन नाम नहीं ले रहा। अच्छा नाम बना हुआ उनका हमारी टीम के, वो हमारी बड़े वहाँ क्या हुआ था वेस्ट इंडीज में, हमारे 4 खिलाड़ी जो है ना वो बीच पर कोई चरस वर्स पीते हुए पकड़े गए। वो तो खैर बड़ी जहानत के साथ खालिद महमूद साहब ने, जो मैनेजर थे उस वक्त और बड़ी सीनियर, उन्होंने इसको हैंडल किया और कानूनी तौर पर छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन ये कि क्या कुछ नहीं हुआ है। अब ये तो हॉकी में, क्रिकेट में, हर खेल में ये एक बहस चलती है, कराची वाला है, लाहौर वाला है, लाहौर और कराची की। अच्छा, कराची में बदकिस्मती से MKM आ गई। उसमें 2-1 प्लेयर ऐसे आए जिन्होंने खुलम खुल्ला जो ना MKM की, देखे ना, हमायत तो की मियाँदाद ने भी, लेकिन मियाँदाद ने हरकत ऐसी नहीं की। अच्छा, मियाँदाद का अपना स्टाइल था। अब ये मशहूर इन्होंने किया, उन्होंने कहा जी ये जो राशिद लतीफ था, उस जमाने में भी इसके फड्डे चलते थे, इसके मोइन खां के। मोइन खां भी अच्छा विकेट कीपर था, ये भी अच्छा, कभी वो आ जाता था, कभी ये आ जाता था। पता चलता था ये जोड़ तोड़ चलती जा रही है। और अब सलीम मलिक ने इल्जाम लगाया कि ये कहता था कि बोरी बंद लाश आएगी। MKM से मैं डराता था। अल्ताफ हुसैन को अपना बाप कहता था। पता नहीं वो डराने के लिए करता होगा, लेकिन लाहौर कराची का मजाज था उस जमाने में कि इस तरह की बात की जा सकती है। और सलीम मलिक प्योर ज़ाहिर है कि वो तो कराची का नहीं था। तो इस तरह के उन्होंने उस पर इल्जाम लगाए। अब उसमें शैब अख्तर जो है वो जरा दोस्ताना अंदाज में बात करने के आदी। उन्होंने कहा कि भाई बड़े सीधे तरीके से कहा, उन्होंने कहा नहीं ये वैसी बात नहीं कभी थी। शैब अख्तर को क्या पता, वो तो बाद में आया क्रिकेट में, ये तो जरा उनसे सीनियर लोग हैं ना। तो ये जो क्रिकेट में सारी बातें, अलाकायत, स्कैंडल, शोबिज़ के जुआ, ये सारी चीजें जो आई हैं और भी बहुत सी अयाशियां जो लोग करते रहे हैं, मैं कभी कभी तो दिल करता है कि हम कह दें कि भाई हमें नहीं चाहिए खेल, बंद करो इसे। हमें इस कीमत पर ये खेल नहीं चाहते। सही। किसी स्क्वाश के प्लेयर की ऐसी कहानी सुनते हैं आप? हॉकी के प्लेयर के सुनते हैं आप? नहीं। होती कहानियां, लेकिन इसमें क्यों इतनी ज्यादा आ जाती है? तो मेरा ख्याल में ये जो बात तो की है, अब आप बहस करके इसको चुप कर देंगे और गोल कर जाएंगे और कहेंगे कि सबूत लाओ, और सबूत कहां से लाएंगे। लेकिन सलीम मलिक के साथ जुल्म तो हुआ है कि 20 साल से वो क्रिकेट के मैदानों से बाहर है। मैदानों से बाहर, ही वाज सच ए नाइस प्लेयर। यानी जब वो आया था तो मालूम हुआ था कि हमारे यहाँ एक प्लेयर आ गया है, लेकिन क्या किया उसके साथ? उसको आपने कप्तान तक बनाया, लेकिन उसके बाद उस पर इल्जाम लगा के अब आप मैनेजमेंट में हर उस आदमी को ला रहे हैं जिस आदमी पर कोई ना कोई इल्जाम उसके जमाने में लगा था। लेकिन ये है कि सब माफ कर दिए गए। ये
یہ جو لابی بنا رکھی ہے نا، یہ ہے خرابی جس پر وہ بالکل پروٹیسٹ کر رہا ہے. بالکل. سر اگلے موضوع پہ بات کر لیتے ہیں. سر آپ نے دیکھا کہ مونسون کی بارشوں کے بعد پانی کئی کے فٹ کھڑا ہو گیا، اس سے لوگوں کی اموات بھی کافی حد تک چھتیں گرنے سے ہوئی ہے. اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ ہاسپٹل میں پانی 3 فٹ کھڑا ہوا ہے اور مریضوں کو آنے جانے میں کافی دشواری کا سامنا ہے. انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی. کیا یہ ہمیشہ مونسون میں جب بھی اس طرح بارشیں ہوتی ہیں تو انتظامیہ کیوں نہیں ایکٹیو ہوتی ان دنوں میں؟ اصل میں یہ ہے کہ خاص طور پر یہ بات لاہور کے بارے میں آئی ہے، لیکن لاہور میں پانی پھر بھی 3-4-5 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. کراچی کا تو بندوبست ہی نہیں، پانی جائے کہاں؟ بیچارہ پانی سر پٹکتا رہ جاتا ہے، اسے رستہ نہیں ملتا. اچھا لاہور میں اب یہ تھا کہ یہ کچھ شہباز شریف نے یہ کام کیا تھا، بڑا ایکٹیویٹی دکھائی تھی، ایکٹیو ہو جاتا تھا. ہم مذاق کرتے ہیں نا، وہ لانگ شوز پہن کے آ جاتا تھا، لیکن وہ کرتا تو تھا نا. اب میرا خیال ہے بزدار صاحب جو ہیں وہ اپنے وہ سین پلس کے اسٹیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کام کر نہیں پا رہے. اور پھر بھی بہرحال جو سسٹم ہے، ہمیں اصل میں سیلاب کو، پانی کو ڈرین آؤٹ کرنے کا سسٹم بنانا پڑے گا. جو پریزنٹ جو سیوریج ہوتا ہے، یہ سیوریج بارش کے پانی کے لیے نہیں ہوتا. جن ملکوں میں بارشیں ہوتی ہیں اس میں بارش کو رستہ دکھانے کے لیے طریقے بنے ہوتے ہیں، بہت گہرائی میں پانی کو لے جاتے ہیں، پھر وہ پانی جہاں بھی انہیں استعمال کرنا پڑتا لے جاتے ہیں. اب سنا لاہور میں بھی سوچا جا رہا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اور اس کو لینے کے لیے، ورنہ ایک زمانے میں تھا گلبرگ میں پانی کھڑا ہو گیا. نواز شریف نے شہباز شریف نے کہا کہ ابھی باقی کام تو بعد میں ہوں گے، پہلے یہ انتظام کرو کہ پانی کھڑا ہو تو 2-3 گھنٹے کے بعد. تو یہی طریقہ کم از کم اختیار کریں کہ پانی اگر آ بھی جائے تو اس کو ڈرین آؤٹ کرنے کا کون سا پرامپٹ طریقہ ہو، پھر آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں کہ پانی کو کیسے بارش کے پانی کو. سر اس پر عظمہ بخاری نے بھی کہا ہے کہ لاہور ڈوب گیا لیکن عثمان بزدار نہیں اٹھے. وہ تیر سکتے ہیں، سندھ کے کناروں پہ رہتے ہیں اس لیے وہ تیر سکتے ہیں. اور سندھ کے اس پار، دریائے سندھ کے اس پار پنجاب کا جو علاقہ ہے ڈیرہ غازی خان کا، جو ایک زمانے میں کالا پانی گنا جاتا تھا اور کسی لیکچرر کی وہاں پوسٹنگ ہو جاتی تھی تو گویا یہ تھا کہ کالا پانی چلا گیا، وہاں داخل ہونے کا راستہ نہیں تھا، تونسا کا برج بنا نہیں تھا، غازی گارڈ جو تھا یہ کشتیوں کا تھا، میلوں لمبا پل کیا ہوتا تھا. تو وہ زمانہ ہم نے سنا ہے، لیکن آج تو اللہ کا شکر ہے وہ ایک ہمارے اس پورے حصہ ہے. تو اب تو عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہاں سے فارغ ہو کے واپس بھی آگے ہیں اور یہاں کچھ کرنا ہے تو انہیں کرنا چاہیے. سر آخری سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. سر کچھ نجی اسکول مالکان نے تعلیمی ادارے کھولے ہیں سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی، اس کے خلاف حکومت کارروائی بھی کر رہی ہے. کیا کہتے ہیں، یہ 15 ستمبر تک ویٹ نہیں کر سکتے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کا بیچاروں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اسکول کھولیں گے تو فیسیں آئیں گی، ورنہ بچوں کے ماں باپ فیسیں نہیں دیتے ہیں، اور فیسیں آئیں گی تو ان کی دکانداری چلے گی. یہ ادارے بیچارے دکانداری ہیں نا جی، اور کیا ہے. انہیں پیسے کمانے ہوتے ہیں، وہ فیسیں لیتے ہیں، کرائے پہ بلڈنگ لیتے ہیں، فیسوں کا پھر ایک ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو جو گاڑی چھوڑ کے جائے گی، گاڑی چھوڑ کے آئے گی بچوں کو، ان کا بھی روزگار ہوتا ہے. پھر کتابیں اور ہر چیزیں، کاپیاں اس کے خریدنے کے لیے وہ جگہ مختص کرتے ہیں. جن جگہوں سے آپ کو لینا ہوتا ہے اس کا کچھ ٹیکس بھی، کچھ ٹیکس تو نہیں میں کہتا، کچھ بتہ ان کو بھی ملتا ہوگا. تو یہ سارا ایک جو کھیل ہے لمبا چوڑا، یہ بھی مافیا ہی ہوتا ہے. چھوٹا سا مافیا بیچارہ ہے، پیارا سا، چھوٹا سا پیارا سا مافیا، وہ نہیں چل پا رہا. اصل بات تو یہ ہے. اور ورنہ تو آپ دیکھیں کیمبرج تک نے اے لیول او لیول کے امتحانات جو تھے وہ اس طرح رزلٹ اناؤنس کیے جس پر پروٹیسٹ بھی ہوا. اب انہوں نے اس کو ریوائز کرنے کا بھی سوچا ہے. تو پوری دنیا پرابلم میں تو ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں میں نے بتایا چھوٹا سا پیارا سا مافیا وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. صحیح. سر کلوزنگ ریمارکس دیجیے. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی، آج تو ایک تو کراچی جو ہے وہ اب زیادہ سر اٹھا رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا وہاں انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر کی آج تقریر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیا پارلیمانی سال شروع ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ سال اچھی خبریں لائے جی. ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. اچھا جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آپ کو پروگرام کیسا لگا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. سوموار کو پھر ملتے ہیں، سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.